السلام علیکم۔ احمد یتیم پر زنا کا تہمت۔ احمد بن طولون کو اپنے حوض کے پاس ایک بچہ پھلا ہوا ملا۔ اس نے اس کو اٹھا لیا، اس کی پرورش اور دیکھ بھال بڑی توجہ اور جانفشانی سے کی۔ اس کا نام احمد رکھا اور وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ نے اس کو ذہانت و فطانت اور ظاہری و باطنی خوبیوں سے خوب نوازا تھا۔ احمد بن طولون کا جب آخری وقت آ گیا تو اس نے احمد یتیم کو اپنے بیٹے ابو الجیش کے سپرد کر دیا۔ جب احمد بن طولون دنیا سے رخصت ہوا تو ابو الجیش نے احمد کو بلا کر کہا، میں تمہیں اپنے یہاں ایک منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنے سے پہلے اس سے عہد و پیمان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ احمد یتیم نے عہد کر لیا تو ابو الجیش نے اسے اپنے مال و اسباب کا نگران اور تمام نوکر چاکر کا امیر مقرر کر دیا۔ ابو الجیش احمد یتیم کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ احمد یتیم نے بھی اپنی ایمانداری، صاحب گوئی، خدمت اور دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کے ذریعے اس کی دل میں گر کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھریلو امور کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے احمد یتیم سے کہا، میری فلاں باندی کی کمرے میں جاؤ، جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں ایک موتی رکھا ہوگا، اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے امیر ابو الجیش کی چہیتی اور خاص لونڈی کو ایک خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا۔ خادم نے جب احمد یتیم کو دیکھا تو نکل بھاگا۔ لونڈی احمد یتیم کے پاس آ کر اسی بھی پیشکش کرنے لگی۔ احمد یتیم نے کہا، اللہ کی پناہ، میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میں نے اس کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موتی اٹھایا اور امیر کی خدمت میں جا کر پیش کیا۔ احمد یتیم کی لونڈی کی یہاں سے اس طرح چلے آنے کے بعد وہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کر دے، مگر جب کچھ دن اطمینان سے گزر گئی اور امیر کے مزاج میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہ آئی تو لونڈی کی خوف میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ لیکن پھر ایسا اتفاق ہوا کہ امیر نے ایک نئی لونڈی خرید لی اور اس کو سب سے زیادہ چاہنے لگا، طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازنے لگا۔ پہلی لونڈی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دل ہی دل میں کرنے لگی۔ اس نے یقین ہی کر لیا کہ ضرور احمد یتیم نے اس کی خیانت کا ذکر امیر سے کر دی ہے، لہٰذا اس نے احمد یتیم سے بدلہ لینے کی ٹان لی۔ چنانچہ ایک دن روتی ہوئی امیر ابو الجیش کے پاس آئی اور دھاڑے مار مار کر کہنے لگی، احمد یتیم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ امیر نے جب یہ سنا تو غیظ و غضب سے کانپنے لگا اور فوراً اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنے ارادے کو مؤخر کیا۔ اپنے ایک قابل اعتماد خادم کو بلا کر کہا، میں ایک شخص کو سونے کا تش دے کر تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ جب تم سے آ کر کہے کہ اس تش کو مجھ سے بھر دو تو تم اس کو قتل کر کے اس کا سر تش میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ امیر نے اپنے حواس اور مقربین کے ایک محفل جمائی۔ مشروبات کا دور چلنے لگا۔ احمد یتیم بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا پرسکون اور حشاش بشاش تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں امیر نے ایک تش احمد یتیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، احمد یتیم، یہ تش فلاں خادم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ امیر نے اس میں مشک بھرنے کا حکم دیا ہے۔ احمد تش لے کر چل پڑا۔ راستے میں جب وہ باقی مصاحبین و خدام کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس کو روک لیا اور مجلس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احمد یتیم نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، مجھے امیر نے کسی کام سے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا، کسی دوسری کو بھیج دو، جب وہ لے آئے تو پھر تم امیر کی خدمت میں لے جانا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اس خادم پر پڑی جس کو اس نے باندی کے ساتھ دیکھا تھا۔ احمد یتیم نے اسے تش تھماتے ہوئے کہا، فلاں خادم کے پاس جا کر اس سے کہو کہ امیر نے حکم دیا ہے اس کو مشک سے بھر دو۔ خادم نے جا کر اسی طرح کہا۔ امیر کے حکم کے مطابق خادم خاص نے اس کا سر کاٹا اور تش میں ڈال کر چل پڑا۔ راستے میں احمد یتیم نے اس سے تش لے لیا اور اس سے بے پرواہ ہو کر کہ اس میں کیا ہے امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔ امیر نے جب اسے تش لی زندہ سلامت اندر آتی دیکھا تو حیرت سے کبھی احمد یتیم کو دیکھتا تو کبھی تش کو۔ احمد یتیم نے تش امیر کے سامنے رکھا اور کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھ کی کلی رہ گئی۔ اب وہ بھی گم سم تھا، کبھی تش میں رکھے انسانی سر کو دیکھتا تو کبھی امیر کو۔ جب اسی کو سمجھ نہ آئے تو بے اختیار پکار اٹھا، یہ کیا ہے؟ امیر خود اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے امیر کے پاس سے تش لے کر جانے سے واپس آنے تک کے سارے کارگزاری سنائی۔
اور اس کے علاوہ کسی باصلہ علمی کا اظہار کیا۔ امیر نے احمد یتیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم اس کے متعلق ایسی کوئی بات جانتے ہو جس کی وجہ سے یہ اس انجام تک پہنچا ہے؟ احمد یتیم نے کہا، اے امیر، اس نے ایک خیانت کا ارتکاب کیا تھا جس کا آج اسی خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو اطلاع نہ دے کر اس کے جرم کی پردہ پوشی کی تھی۔ پھر اس نے اول سے آخر تک ساری کہانی امیر کو سنا ڈالی۔ امیر نے لونڈی کو طلب کیا اور اس سے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور احمد یتیم کے پاک دامنی کی تصدیق کی۔ امیر نے لونڈی کو احمد یتیم کے سپرد کرتے ہوئے اس کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد امیر ابو الجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی اور اس نے تمام امور کی ذمہ میں تصرف اس کے حوالے کر دی۔ غور کریے، دیانتدار کو اس کی دیانت کا صلہ اور خیانت والے کو اس کے خیانت کا بدلہ کس طرح ملا۔